آج جلیل القدر صحابہ کی گفتگو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاثرات سماعت کرنا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة وقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ وجه رسول الله يتغير وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثقلتك السواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعوه وتركتموني ضللتم من سوء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، محفل میں سرکار دو عالم کے دربار میں اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمام صحابہ موجود ہیں. ایسی نشست کہ جس میں جلیل القدر صحابہ سرکار کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا رسول اللہ کی نسخت من التوراۃ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ، ایک کاپی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے. فقال، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، کاپی ہے، میں لے کر آیا ہوں. وہ سمجھے کہ بہت بڑا کام کیے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر رہے ہیں. تو سرکار بہت خوش ہو جائیں گے. نئے دور میں یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا آداب ہے. جیسا ہی آپ نے اس کو پیش کیا، نسخۃ من التوراۃ، فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ فسکت. یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ایک دم چپ ہو کے بیٹھے. فجعل، تو کچھ نہیں بولے. یہ سن کر، یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق فجعل یقرأ، پڑھنا شروع کر دیا. آداب تو دیکھیے
فجعل يقرأ، وہ پڑھنا شروع کر دیے مجھ سے. جیسے ہی آپ پڑھنا تھا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، ایک دم بدل گیا، سرخ ہو گیا، آپ غصے کے عالم میں نظر آئے. اس کو دیکھنا ہی تھا ایسے تغیر کو. وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہنا شروع کیا، سکیلت کا سکلتا کا سواکل ما ترا ما بھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کلمہ ہے، محاورہ ہے کہ جیسا کہ تم کو گمراہ کرنے والے گمراہ کریں، کیا تم بھٹک گئے، ایسا بولنے کے لیے محاورہ ہے. ما ترا ما بھی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا، ما بھی وجہ رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو گیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا. کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ٹوکا. فنظر عمر الی وجهه، تب اب پڑھتے پڑھتے نسخے تو تب دیکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک متغیر ہو گیا ہے، لال ہو گیا ہے، آپ غصے کے عالم میں نظر آ رہے ہیں، دیکھنا ہی تھا. وقال، ڈر گیا عمر فاروق، عمر بن خطاب ڈر کر کانپنے لگ گئے. وقال اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے. چہرہ آپ کا ہے اور کیا کہتے ہیں، میں اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، غضب رسولی ہوں، اور میں رسول اللہ کے غضب غیر غضب سے، غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں. بول کر فوراً یہ بولنے لگے، رضینا باللہ اسلام، رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. توبہ کر، کیا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غصے میں ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے فوراً کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں، رضینا باللہ اسلام، ہم اللہ کے اسلام سے ہم راضی ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا نسخہ پڑھ کر ہم دل میں یہ ایسا ہے کہ ہم ان کی طرف ڈھل گئے یا لگ گئے، فوراً توبہ کرنے لگ گئے. اور آپ نے کہا رضینا باللہ اسلاما، اسلامی دینن، اسلام کو دین مان کر ہم راضی ہو گئے، وہ بھی محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مان کر ہم راضی ہیں. رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، بالاسلامی دینن، اور اسلام کو دین مان کر ہم راضی ہیں، بھی محمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر ہم راضی ہیں. یہ کہنا ہی تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا یہ بدل گیا کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہونے لگے، اور کہا غصے کے عالم میں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، والذی، اس وقت بولتے ہیں کہ قسم کھانے کے لیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان، والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ ما اتبعتموہ وترکتمونی بالضلالۃ من سوء السبیل.
اگر موسیٰ اس وقت آ جائیں، کیا تم ان کی اتباع کر کے مجھ کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف راستے پر چلے جاتے؟ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ ہی زندہ ہوتے، تو نہیں، وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر وہ زندہ ہوتے، وہ ادرکنی، وہ ادرک نبوتی، اور میری نبوت کو وہ پاتے۔ موسیٰ اگر زندہ ہوتے اور میری نبوت کو اس وقت یہاں پاتے، لَاتَّبَعَنِی، انہوں میری اتباع کرتے۔ تو سرکار نے ان کو جو یہ غصے کی حالت میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے، کوئی بھی نبی زندہ ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جبکہ آپ مبعوث ہو چکے ہیں، جو خاتم النبیین ہے، وہ خاتم النبیین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین و خاتم النبی۔ خاتم اور خاتم کے میں آپ کو دو فرق بتاتا ہوں۔ خاتم النبیین کے معنی وہ رسول ہیں جن کی مہر لگنے کے بعد دوسرا نبی بنتا ہے، وہ سیل ہیں۔ خاتم کے معنی ربر سٹیمپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہے خاتم النبی۔ کسی کو نبی بنانا، آدم علیہ السلام کو نبی بنانا ہے تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مہر نبوت رسول اللہ لگی تو وہ نبی، ورنہ وہ نہ نبی نہ رسول۔ اسی طرح تمام انبیاء اطلاق، 24,000 انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے، تو تمام کے آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ مہر لگا کر آپ کی سیل لگی تو وہ رسول بنے اور نبی، اور خاتم النبیین ہے، اور پورے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، فائنل رسول، کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر وہ آئے گا تو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنا ہوگا۔ اسی لیے چوتھے آسمان سے جب عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے تو آ کر یہ کہیں گے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اعلان فرمائیں گے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، جبکہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اور سرکار کے احادیث، آپ کے قول مبارک موجود ہے، اور آل رسول موجود ہے۔ کتاب میں گمراہی آ سکتی ہے، فہم میں گمراہی کتابوں سے آ سکتی ہے، بہک بھی سکتے ہیں، لیکن آل رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت چھوڑ رکھا ہے، جن کے وسیلے سے ہم اللہ اس کے رسول اور دین پاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی کتاب کے سامنے کوئی کتاب لا کر کے ہمیں دلیل و ثبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب رہے دنیا کی، وہ بیکار ہے۔ اس لیے جب عمر فاروق، یہ حال تو جانتے ہیں، جب وہ مصر کو فتح کیے تھے تو مصر کی پوری لائبریری کو پہلے جلانے کا حکم دیں۔ تو ساتھ جو گئے پوچھے کہ اے خلیفۃ المومنین، امیر المومنین، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زمانے کے ہزاروں سال کے علم کا خزانہ ہے اس کے اندر، لے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اس لیے ہمیں اس لائبریری کی ضرورت۔ تو بزرگ
بزرگوں کے پاس ہم دوسروں کی کتابیں، دوسروں کے احوال، فلسفے والوں کی باتیں لا کر یہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں ایسا کہنا بے ادبی ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ جو ہمیں بزرگوں سے ملتا ہے وہی صحیح ہے، اس کے سوا ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے آپ کا گفتگو ہو جائے یا بحث ہو جائے تو اگر آپ جتنا جانتے ہیں پوچھے کہ اس کا دلیل کیا ہے، اس کی ثبوت کیا ہے، تو بزرگوں نے ایسا کہا، قضا خالہ مرشدی، میرے مرشد نے ایسا کہا، بس میں کسی کی کتاب وتاب جانتا نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، قضا خالہ مرشدی، میری مرشد نے اس طرح کہا، بس ہم اسی کے راستے پر چلیں گے، اسی ڈور کو تھام کر چلیں گے۔ اس کا خیال دھیان رکھنا کہ بزرگوں کے سامنے دوسروں کے احوال، اشوال، کتابیں، کوئی چیز پیش نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں نفس یہ کہتا ہے کہ میں بھی اتنا جانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہی عمر فاروق سمجھے تھے کہ ہاں مجھے بھی وہ تورات پڑھنا آتا ہے، میں نسخہ لے کر آیا ہوں یا پڑھتا ہوں، تو اپنے علم کے نفس کو دکھانا چاہ رہے تھے، جو سرکار دو عالم نے اس کو پاک کر دیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ الکریم۔